بانی پی ٹی آئی کا نریٹو جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. جیسے مریم کا لاہور میں جو روڈز پہ پینٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب پی جی خان میں آج جذباتی ہو گئے, مائک ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گیا ہمیشہ کی طرح. اس کے پیچھے ایک اطلاع ہے کہ کل رات کو ایک خاص ملاقات ہوئی ہے, اس میں شہباز شریف صاحب کو ڈوز ملی کہ وہ کچھ کر نہیں رہے, وہ بیک اینڈ پہ کیوں ہیں, سارا کچھ کوئی اور کیوں کر رہا ہے, وہ کیوں نہیں کر رہا. پرائم منسٹر آف پاکستان کو ڈوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناؤ اینڈ دس از آور پریمیئر پروگرام رپورٹرز آن لائن, اور میں ہوں منیب حامد اس کا میزبان, اور میزبان خیر تبدیل بھی ہوتے رہیں گے, لیکن دا پوائنٹ از کہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے دیٹ از ٹو گیو لائٹ اینڈ شائن ٹو دا رپورٹرز, اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اور صحافت کی بیک بون ہوتے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو ہے ان کے ساتھ ان کو انڈر ریٹ کیا جاتا ہے. انہی کی خبر کے اوپر اخباریں چل رہی ہیں, میڈیا چل رہے ہیں, اینکرز بھی چل رہے ہیں, اور تو میں نے یہ پروگرام ڈیڈیکیٹڈلی بنایا ہے ہمارے رپورٹرز کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, اور یہ آج اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے. آج ہمیں جوائن کیے ہمارے دو بڑے پیارے بھائی ہیں, ایک میرا بچپن کا دوست ہے اور ایک میرا بچپن کا پیار ہے. ہمیں جوائن کیا جی سلمان درانی صاحب نے. سلمان صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, شکر اللہ. آپ نے میرے خیال سے جل زیادہ لگا لیا, بال آپ کا جو پف بہت اچھا ہے نا. ہاں. اور شاہد قریشی بھائی ہمارے ساتھ ہمارے فارمر کولیگ بھی ہیں, اور بڑے پیارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں اور دوست ہیں اور بچپن کا پیار ہے. شاہد بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ منیب بھائی. آلرائٹ جی, سب سے پہلے کہاں سے سٹارٹ کریں سر؟ پاکستان کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور میرے خیال سے کدھر سے آغاز کریں؟ ہم لوگ پاکستان سے آغاز کریں یا جو پاکستان سے باہر چیزیں ہو رہی ہیں ان سے آغاز کریں؟ شہباز شریف ہاں صاحب جی جو ہے پی جی خان میں آج جذباتی ہو گئے. ہاں شہباز شریف اور مائک ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گیا ہمیشہ کی طرح. ہاں جذباتی. اچھا, اس کے پیچھے ایک اطلاع ہے کہ کل رات کو ایک خاص ملاقات ہوئی ہے جس میں شہباز شریف صاحب کو ڈوز ملی کہ وہ کچھ کر نہیں رہے, وہ بیک اینڈ پہ کیوں ہیں, سارا کچھ کوئی اور کیوں کر رہا ہے, وہ کیوں نہیں کر رہا ہے. اچھا, میں واپس آؤں گا اسی سے. شہباز شریف کو ڈوز ملی ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کو ڈوز ملی ہے, اینڈ ناؤ ہی از بیک ان ایکشن. آج طرح زیادہ جذباتی آپ کو نظر آئے, وہ کسی وجہ سے نظر آئے, اور اپنی بھتیجی کی جو پرفارمنس ہے صوبے کے اندر جی اس کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا, اور آج ایک اور بلف مار گئے. مریم بی بی نے 38% مہنگائی کی شرح بتائی تھی, تو شہباز شریف نے 2% بڑھا کے کہی کہ یہ جو ہمیں حکومت ملی تھی وہ 40% مہنگائی پہ ملی تھی. اچھا, 2022 میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا, خان صاحب کی گورنمنٹ جب گئی تھی. حالانکہ یہ جو سرکاری اعداد و شمار ہے وہ کچھ اور بتا. اگر یہ 2024 کی بات کرتے تو ہم شاید تھوڑا سا اس پہ مان لیتے. ہاں, تو جناب بنانے جا رہے ہیں انڈیا, اور کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو میں انڈیا سے آگے نہ لے کر گیا تو میرا نام شہباز شریف. سر یہ دیکھیں سلمان بھائی, یہ آپ نے بڑی غلط بات کی ہے. فگرز ایک دو پوائنٹ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, لیکن جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں مہنگائی کا, اب گزشتہ دور حکومت میں دیکھیں مہنگائی کہاں تھی, اب مہنگائی کہاں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا, سی ایم مریم نواز پہ آپ نے ٹاؤنٹ ماری نا, مریم نواز کی کارکردگی پہ کمپیریزن کریں پنجاب کا کے پی سے اور سندھ سے اور بلوچستان سے. ویری گڈ کویسچن. تو مریم نواز جو ہے اس کی کارکردگی بہت بہتر ہے. آپ کو یہ شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا نریٹو جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. وہ کس چیز پہ ختم ہو رہا ہے؟ جیسے مریم کا لاہور میں جو روڈز پہ پینٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. نہیں یہ نہ دیکھیں نا, اب آپ دیکھیں کہ ساؤتھ پنجاب, باقی سب دیکھیں. اچھا ویسے پینٹ اس نے پینٹ کیا تو صحیح نا, کے پی میں بتاؤ کون سی روڈ پینٹ ہوئی ہے؟ وہ ٹھیکیدار جو ہے بن رہے ہیں. لاہور دیکھیں, لاہور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, فیصل آباد میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ساؤتھ پنجاب میں ایک بڑا ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹ ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کارکردگی پہ, نہ کہ آپ نے نعرے پہ کرنا ہے جی فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا. سوری, اس پہ میں بالکل آپ کو کریٹیسائز کروں گا. اس پہ تو ایگری کریں گے نا سلمان بھائی. کے پی میں کیا ہوا ہے پہلے یہ تو بتائیں, یہ تو کے پی کے خود لوگ کہتے ہیں. آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, آپ پچھلے 3 سال کا فگر نکال کر دیکھ لیں کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی کا جو شرح تھی, بڑھنے کی شرح یا مہنگائی کی شرح, چلو دونوں کر لیں, وہ کتنی تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں 38%, 40%. میں آپ کو سرکاری اعداد و شمار بتاتا ہوں جناب. 2020 میں یہ 10% تھی, اور 2021 میں 9.5. یہ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بتا رہا ہوں, جو کہ یہ اینول تھی, منتھلی تھی, یہ اینولی ہوتی ہے. اینول, ٹھیک ہے, اینول. 2022 میں 12%, جس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, 2022 کے آخر تک جو ہے وہ 24% رہتی ہے, اور 2023 میں جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا, شہباز شریف صاحب کی جو پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ تھی, اللہ آپ کا بھلا کرے, 38% مہنگائی کی شرح. ہیوج ڈفرنس سر, 10% اور 38%. 2018 میں کتنی تھی؟
2018 में 17 में जब मियां नवाज शरीफ को उतार, देखिए आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीएमएल, लेकिन ये fact है। पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं, जब नवाज शरीफ को इन्हीं अदालतों से उतारा गया, उस वक्त आपका जीडीपी कितना ग्रो कर रहा था, महंगाई की शरह क्या थी, बेरोजगारी की शरह क्या थी, उस वक्त हमारी सूरत हाल क्या थी, उस वक्त आप कंपैरिजन करें ना। अब इसको आप ये ना देखें कि इमरान खान साहब, अच्छा फिर कल का हुज्जम जो था, इतना है कि पिछले 3 साल में इन्होंने क्या ऐसा कर लिया है 3 साल में, देखिए आज ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अच्छा 3 साल में आपका चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी जो खुद कह चुका है कि हम डिफॉल्ट कर चुके थे, और आई एम अ फाइनेंस जर्नलिस्ट, मुनीब जानते हैं मुझे, एक अरसे से मैं फाइनेंस बीट कर रहा हूँ कि हम डिफॉल्ट कर चुके थे, लेकिन ये तमाम तरसेरा पीडीएम गवर्नमेंट को जाता है, आप उनको दें या ना दें। सिर्फ एक चीज़ बात सुनिए, आप फाइनेंस रिपोर्टर हैं, मैं लड़ाई एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं आप तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक फैक्ट हम मिस कर रहे हैं ना, और हमारी चाय भी आ गई है। ये भी बयान है फाइनेंस, मेरे ख्याल शहबाज राना करते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, जी जी, ये उन्हीं का बयान है। अच्छा महंगाई छोड़े, बताइए चीनी कितनी नहीं है? 1 चम्मच, क्योंकि आजकल ना थोड़ा फिटनेस पे ओ माशाल्लाह माशाल्लाह सर, चीनी आप ना ही डालें, ठीक है सर आप वैसे इतने मीठे हैं। ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं शायद नहीं, भाई। अच्छा वैसे देखिए, अच्छा ये वैसे बात जो है ना ऑन रिकॉर्ड, ये बड़ी फैक्चुअल बात है कि अगर हम लोग इसी कंपैरिजन में चलते रहे ना कि यार 2018 में कितनी महंगाई थी, इमरान को कितनी मिली, शहबाज को कितनी मिली, नवाज को कितनी मिली, तो ये एक एंडलेस डिबेट है। फिर 2018 से पहले हम 13 में जाएंगे, 13 से पहले 7 में जाएंगे, 7 से पहले 2 में जाएंगे। सवाल ये है कि जिस मकसद के लिए इमरान खान को हटाया गया, क्या वो मकसद पूरा हुआ? बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ भाई देखें, आपका कर्ज डबल हो गया, आपकी देखें कर्ज डबल हो गया, महंगाई की शरह डबल होगी, आप आज माने या ना माने, मेरे वो ट्वीट्स निकालें कि उस वक्त करप्शन जो अगर 100 रुपए को लेता था ना चपड़ासी, 300-400 रुपए लेता था, खुलेआम लेता था करप्शन पे। हाँ, इमरान खान के दौर में एक चीज थी, उन्होंने जो एक अपना वो बनाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर, एक जो शिकायत सेल बनाया हुआ था, उस पे अगर कोई शिकायत जाती थी उस पे अमल दरामद होता था, नो डाउट, इस बात को मानते हैं, कुछ होता ठीक था, है, नहीं, अच्छा बाकी ना करें ना ऐसे चीजें होता था, चीजें होती थी इकोनॉमिकली। मैं एक लास्ट चीज फाइनेंस पे लाजमी कहूंगा, जब हमारी असद उमर के साथ बीइंग ए फाइनेंस मिनिस्टर, उसने जर्नलिस्ट को बुलाया, शहबाज राना था, मेहताब हैदर थे, हम 10-12 जर्नलिस्ट थे, उसने कहा कैटेगोरिकली कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू द आईएमएफ पैकेज। हमने कहा, और उसमें मैं एक वायद बंदा था, मैंने कहा भाई आईएमएफ के पास अगर आप नहीं जाएंगे तो जितनी देर करेंगे हम उतना ही नीचे आएंगे, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप आईएमएफ के पास ना जाएं। क्योंकि 17 में जब आपने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को निकाला, उसके बाद अब हालात थोड़े तब्दील हुए हैं, पीएमएलएन से आप अग्री करें या ना अग्री करें, उनके दौर में इन्वेस्टमेंट आती है, उसके बाद क्या हुआ ना जी, वी आर नॉट गोइंग टू द आईएमएफ, पहले की बात है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, 18 से पहले की बात है। इतना बता दें कि इस मुल्क में पिछले 3 साल में इन्वेस्टमेंट की मद में कितना पैसा आया? बिल्कुल कितना इन्वेस्टर बिल्कुल आ रहे हैं, कितना आया? किसने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के? इंटरनेशनल कंपनीज कर रही हैं। अरबी भाग गए आपके पाकिस्तान की ये ना जितनी करें, मल्टीनेशनल नहीं सऊदी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में अरेबिक आ रहे हैं, कंपनियों का कैपिटल निकाल कर जी दुबई भाई, इन्वेस्ट कर दिया जा किसी के पास बटन नहीं है। अच्छा, अगर आपका एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर एक बानी पीटीए अगर ये सारी चीजें खराब कर जाए, नेक्स्ट गवर्नमेंट आए, वो बटन दबाए, वो सारी चीजें ठीक हो जाए, बटन फॉरेन चले, पॉलिसी खराब हुई है। ओके ठीक है। अच्छा लेट्स, मैं बताता हूं, आपकी खराब हुई है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क का नाम बदनाम करने की कोशिश की है, आपने अमेरिका में क्या किया, यूके में क्या किया, इसके ऊपर आते हैं, पाकिस्तान में नहीं, इसके ऊपर आते हैं, लेकिन एक मेजर चीज है जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप दोनों जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू दें। पिछले 10 साल से केपी के अंदर जो है पीटीआई की गवर्नमेंट है, ठीक है, और अभी हमने देखा है तकरीबन 1.5 साल हो गया मरीम नवाज जो है पंजाब में ऑन ग्राउंड भी काम हो रहा है। हमें रिपोर्ट्स आती हैं, हमें लोग बताते हैं, मुख्तलिफ शहरों के लोग, गांव के लोग बताते हैं, चाहे वो एंटी एंक्रोचमेंट इतना या इनकलाबी इक़दाम हो रहे हैं कि उसका वजन मेयो हॉस्पिटल की एक लिफ्ट नहीं जो है वो बर्दाश्त कर सकी, और वो कल गिर गई, 6 बंदे जख्मी हो गए मेयो हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल। लेकिन दिस इज द पॉइंट, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, एक्सीडेंट्स हैपन, देखिए ना, एक्सीडेंट्स हैपन, लेकिन एक्सीडेंट जो है ये होते रहते हैं। मैं एफटन अल मुस्तफा टावर में रहता हूं, उसकी भी लिफ्ट भी कई दफा गिर जाती है। अब इसका क्या मतलब है, हमें लार्जर स्केल देखना चाहिए, ये क्या करें उस पे कंपैरिजन में अगर जाना हो ना, तो इमरान खान की अगर बिल्ली भी मर जाए तो आपको कहिए वो जी ये हो गया, नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आज अगर बहुत अच्छी चीज वो एक एक्शन के ऊपर हम उठा दें,
آپ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ مجھے on a lighter note مجھے وہ ایک چیز یاد آ گئی, وہ عمران خان کی ٹانگ کو پلسٹر لگا تو وہ کہاں ہے آج کل؟ وہ کس کے پاس ہے, کس نے گھر پر رکھا ہوا ہے؟ شاہد بھائی کے سورسز ہیں. نہیں دیکھیں, اچھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی, میں آپ کو بول دیتا خلاف ہوں سر, میں آپ کو بول دیتا ہوں. خواتین و حضرات, پورا پاکستان مریم نواز کو جو ہے نون لیگ کو ٹرول کر رہا تھا لیپ ٹاپ اسکیم کے اوپر, کہ بھئی یہ جب آتے ہیں لیپ ٹاپ اسکیم, لیپ ٹاپ دے دو, لیپ ٹاپ دے دو, لیپ ٹاپ دے دو, ٹھیک ہے, بچے خرید رہے ہیں, بچے خراب کر رہے ہیں یا واٹ ایور, یہ پیسہ کہیں اور استعمال ہونا چاہیے. شاہد بھائی, علی امین گنڈا پور, چیف منسٹر آف کے پی کے, عمران خان صاحب کا جو ہے فاسٹ بالر سپاہی ان کا نمبر 1, انہوں نے اعلان کر دیا ہے فری لیپ ٹاپ اسکیم کا. سر یہ وہ پارٹی ہے تحریک انصاف جس نے جب میٹرو بننے لگی تھی نا, انہوں نے رولا ڈالا, میٹرو سے قومیں نہیں بنتی, پھر 2 سال میں انہوں نے 110 ارب روپے کی بی آر ٹی پشاور بنائی, جو کہ مہنگی ترین بجٹ 5-10 دفعہ ریوائز ہوا, ٹھیک ہے, ریوائز کرایا گیا, آپ نے بی آر ٹی بنائی جس میں ابھی تک جو ہے کچھ نقائص پلس کرپشن کے, ٹھیک ہے, وہ امبیزلمنٹ اور کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ دیکھیں چیزیں آپ نے جب لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی جو یوتھ ہے وہ فری لانس میں گئی. بہت سارے میں ایسے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو فری لانس میں گئے, انہوں نے اپنا بزنس کیا. اچھا میں یہاں پر ایک وہ کہتے ہیں ایک صحافتی بددیانتی ہو گیا اگر میں ایک اور چیز ایڈ نہیں کروں گا. ہم نے پنجاب کی بات کی لیکن سندھ کی بات نہیں کی. سندھ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے, آپ مجھ سے نہ پوچھیں, آپ سندھ میں چلے جائیں, انہوں نے جو وہاں پہ تو امریکہ سے لوگ آتے ہیں علاج کے لیے, وہ آپ کے سامنے ساری پڑی ہوئی ہیں. ہاں بالکل, اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, چلے جائیں. ارے آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ مانتے ہیں, آپ کے تحریک انصاف کے لوگ, پی ایم ایل این کے لوگ مانتے ہیں, پتہ نہیں بھائی آپ گوگل یوٹیوب لگائے, یوٹیوب پہ دیکھیں, انگریز واقعی آ رہے ہیں سندھ میں اپنا علاج کرانے. آپ کے پاس ابھی کروں گا, یہ چیلنج ہے, ابھی کروں گا. خواتین و حضرات, یو ایس وومن انگریز جو ہے وہ سندھ کے کیا سرچ کروں, یو ایس وومن جو ہے وہ یو ایس وومن لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے گمبٹ آئی ہے سندھ, ہاں یس, یہ چیک کریں فار ٹریٹمنٹ. ابھی سرچ کریں خواتین و حضرات لائیو, پتہ کر لیں کوئی بلاول کے رشتہ دار تو نہیں ہے. نہیں تو بلاول نکل آیا اوپر سے, یہ اونیجا نکل, نہیں یہ تو اونیجا ہے, یہ تو اونیجا. آپ نے آگے کیا ہے سر ٹریٹمنٹ, سر سندھ فار لیور ٹریٹمنٹ. اچھا لیور کے لیے رہ گیا تو کوئی بات. شاید بھائی آپ بہت ڈیپ جا رہے ہیں. دیکھیں میں یہ ڈیپ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں کلیئر ہوں. ایسے کسی کو کہیں ایک مثال نکال کے, یہ شاید دیکھیں امریکہ سے آ کر خاتون نے گمبٹ انسٹیٹیوٹ میں آپریشن کرایا. یہ جی کیمرہ یہ دیکھا کریں بھائی, زوم کریں. یہ چیلنج میں نے جو کیا ہے یہ دیکھ لیں. یہ کس کی سٹوری ہے؟ اے آر وائی کی. اچھا ٹھیک ہے, یہ اے آر وائی کی سٹوری ہے, یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جس کا پاکستان میں کسی اور جگہ پتہ ہی نہیں ہے. اگر پنجاب سے ہر سال 2,30,000 اسٹوری ساڈے کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ نے اصل میں آنکھیں یہ کھولیں, دماغ کی آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی نا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اچھا بول نے بھی کور کیا ہے بھائی, تمام چینلز نے اس کو کور کیا ہے, بہت چینلز نے کور کیا ہے جی. اور ابھی آپ اس کے اعداد و شمار نکالیں کتنے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہو کے واپس چلی گئی ہے. جی یس. یہ مطلب مجھے لگا کہ شاید گردہ شردہ نکال دیا سر. اس کے علاوہ یہ جو سائبر نائف ہے جس کے ذریعے اس کا دنیا میں میرے خیال ہے چند ممالک کے پاس ہے جو کینسر کا علاج کرتے ہیں, وہ بھی کراچی میں ہے. کبھی بھائی آپ کراچی کو دیکھیں تو. ارے نہیں, میرا کنسرن یہ نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ یا چیزیں ہو رہی ہیں بہتر ہے یا نہیں کر رہی. مجھے یہ ہے کہ وہ خاتون, میں اب کمپیریزن پتہ کیا کرتا ہوں, خاتون صحیح سلامت واپس پہنچ گئی ہے. جی بالکل پہنچ گئی, وہ پہنچ گئی. آپ کمپیریزن کر رہے ہیں کے پی پنجاب سندھ کا. چلیں نیکسٹ اسٹوری کے اوپر آتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بیٹھ کے, ایک ہماری بڑی فیمیل اینکر ہیں سینئر, ان کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کی کہ انفارچونیٹلی ایسے کہنا نہیں چاہیے, چیف جسٹس آف پاکستان کی جو اوقات ہے وہ چپڑاسی سے بھی, وہ کہتے ہیں اس سے بھی میں آگے جانا چاہتا ہوں لیکن چپڑاسی کے برابر ہے. اب آئی گیس یہ ایک میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے ایسے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان, آپ کو ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. یہ ایک چیز نیگیٹو چیز کو پورٹرے کرتا ہے. یورپ میں ڈیموکریسی کو کتنا عرصہ ہوا, یورپ میں کیسے خون کی ندیاں بہیں, امریکہ میں کیا ہوا, امریکہ میں جو ڈیموکریسی ہے اس کو کتنا عرصہ ہوا. دیکھیں یہ ایک فلٹریشن پلانٹ ہوتا ہے.
ہم اگر کہیں نا کہ آج ہماری ڈیموکریسی آئی ہے اور آج ہم ایسے ڈیموکریٹک ہو جائیں کہ یہاں پر کسی کا رول نہ ہو، ادارے اس طرح فری ہینڈ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے سارے ادارے فری ہیں، تھوڑا بہت ہوتا ہے. کیا پینٹاگون کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے؟ بالکل امریکہ میں. بہت زیادہ. کیا یو کے کی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوتا؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اب ہماری جو سچویشن ہے جغرافیائی لحاظ سے وہ بڑی مختلف ہے. پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جس نے تمام جو ادارے ہیں ان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا ہے. اب ان کی قربانیاں کیا ہیں؟ ان کے بانی پی ٹی آئی 2 سال میں ہے، جیل میں ہے، جو نہیں ہونے چاہیے. میں بھی ان کے اس حق میں ہوں. کسی کارکن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کارکن جیل میں نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور جماعت بھی کھڑی ہوئی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی، جس کو بیانیہ بنا کر اس کو ہر طرح سے روندنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پورا گھر کا گھر مروا دیا. آج بھی کھڑے ہوئے ہیں ڈیموکریسی کے لیے. آج بھی زرداری صاحب نہیں کہتے جی پاکستان نہ کھپے، پاکستان کھپے کہتے ہیں، نہ کھپے نہیں کہتے. بڑا دل ہے پیپلز پارٹی کا. ٹھیک ہے، آج بھی بلاول بھٹو زرداری وہی بیٹھا ہوتا ہے، اسی پارلیمان کی بات بڑے دل سے بڑا شیئر لیتے ہیں نا گورنمنٹ کا. نہیں، شیئر کی بات نہ کریں نا. ہمیشہ اقتدار حقدار ہوتے ہیں نا، وہ اقتدار کے حقدار ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اقتدار قربانیوں کا صلہ اسی سلسلے میں اقتدار تبھی ملتا ہے جب سیٹیں بھی ملتی ہیں. جب سیٹیں بھی ملتی ہیں تب بھی اقتدار ملتا ہے. اچھا، یہ بلاول نے تو چیلنج کیا. صرف بتا آف ٹریک ہو رہے ہیں. سندھ میں آج تک کبھی صاف شفاف الیکشن کا کانسیپٹ دیکھا گیا ہے؟ کے پی میں اسے وصاف ہوئے تھے. اچھا، الیکشن کے اوپر الیکشن میں الگ ڈیبیٹ ہے. 25,000 وہ ایک 25,000 والے کو انہوں نے 65 پہ پہنچایا. وہ بتائیے وہ جو کسائی بنائے ہوئے ایم پی ہے. اچھا چھوڑے یہ ڈیبیٹ. وہ شاہد خاقان عباسی کی جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا حصہ. شاہد خاقان عباسی کا جو کامنٹ تھا، دیکھیں نا، یہ ان باتوں سے یہ ہم آف ٹریک ہو رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کا جو کامنٹ، یار آپ ہم سے کیوں وہ کروانا چاہ رہے ہیں جس پہ پھر ہمیں سی جے پی صاحب بلا لیں، کہیں کہ جی ہاں جی 200 تو نہیں سر، آپ ان کی سائڈ لینا، آپ ان سے کہیں کیا موچھ ہے، کیا ہینڈسم ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا اپنا اوپینین ہے جیسے شاہد قریشی صاحب کا ہے. ختم. ویسے ایسا اوپینین رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا چاہیے، ان کا اپنا اوپینین ہے. 2008 سے 2013 کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے ان عدلیہ کو آزاد کیا. انہیں کہا کہ آپ فری ہینڈ فیصلے کریں اور ملک کے لیے فیصلے کریں. ان لوگوں نے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹے جو ان کا کام نہیں تھا. اب اس پہ اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے خلاف کھڑی ہو. اچھا، مسئلہ یہ ہے میری پرسنل قریشی صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج کچھ بھی غلط ہو رہا ہو نا، اس کا کمپیریزن پچھلے دور سے کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یار خدا کا خوف کریں. آپ کو لگتا ہے کہ آج جو ادارے یا اداروں کو چلانے والے سربراہان اگر غلط کردار ادا کر رہے ہیں تو اٹ از جسٹیفائڈ بیکاز پچھلے دور میں بھی یہی ہوتا رہا، یا عمران خان ہی واحد وہ پاکستان کے لیے خرابی بچ گئی ہے جس کو نشانہ بنا کے آپ وہ جمہوریت کا علم بردار بنتے ہیں؟ تو دس از ناٹ جسٹیفائڈ نا. آپ دیکھیں جو جہاں جس وقت جس طرح غلط ہے آپ اس کو اس وقت اوکے ٹھیک ہے. ہمارے پاس جمہوریت پسندی، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. جمہوریت پسندی آپ کہہ رہے ہو شاہد خاقان عباسی غلط ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کیا آج وہ یہ بات نہ کر کے تاریخ میں اپنا کیا نام رقم کروائے گا؟ اوکے، جو غلط ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ وہ بول تو پائے. ویلڈ پوائنٹس. وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو سابق اور امین جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہمارے پاس سلمان شاہد we have 5 minutes سے آج تک جو ہے وہ ہر دور میں 5 minutes. ہمارے پاس 5 منٹ ہے. میں ایک منٹ میں آپ لوگوں کا جو ہے ریویو چاہتا ہوں. یو کے میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف گئے اور وہاں پہ بھی ایک طوفان بدتمیزی کیا گیا. انٹرنیشنلی پاکستان کی ریپوٹیشن بہت خراب ہوئی اس چیز کی وجہ سے. ایسا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل غلط ہوا ہے. ان کا ایک تو احتجاج فلاپ ہوا ہے. ان لوگوں کے خلاف گورنمنٹ جو ہے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے جس پر وہ ایکشن لینے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے. کیونکہ یہ آج کی بات نہیں کہ آج کے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ہوا ہے، چاہے نیکسٹ بھی آئے، یہ پاکستان کی لڑائی ہے، پاکستان کے اندر لڑیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو آپ وہاں پر پلے کارڈ اٹھا کر ان کے خلاف احتجاج کرنے لگ جائیں. یہ آپ کی عدالتیں موجود ہیں، وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں جو 30-35 سال سے پاکستان میں بھی نہیں ہے. اگر آپ کو اتنا شوق ہے پاکستان میں ہے، پاکستان میں آ کر یہ عدالتیں موجود ہیں، یہا پر سسٹم موجود ہے، یہاں پر آ کر بات کریں. چاہے وہ کسی کے خلاف بھی. کراس ٹاک نہیں، اپنا کامنٹ بتائیں. کہ ٹوٹل 50 لوگ تھے جی، تو آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں، چاہے فلاپ ہو گیا نا، احتجاج فلاپ، دو لوگ بھی ہوں، احتجاج فلاپ ہو گیا، ہونا نہیں چاہیے، شاید قریشی ہونا نہیں چاہیے.
احتجاج بھائی flop ہو ایک گیا, منسٹر 50 رہا لوگ ہے, تھے. ایک اچھا منسٹر کراس رہا ہے نہیں, گورنمنٹ اچھا کراس وہ نہیں, وہاں جا کے کراس نہیں, کراس ٹاک نہیں, کراس ٹاک نہیں. آپ کا شاہد کامنٹس قریشی کیا ہے, صاحب, آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ 50 لوگ تھے, احتجاج فلاپ ہو گیا, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سورسز بتا رہے ہیں نہیں, کہ ان کے سخت خلاف سے سخت ایکشن لیا جائے گا. دیکھیں جب چیز ہی قاضی فلاپ ہو فیض گئی عیسیٰ کے تو خلاف پھر انہوں نے کیا, ہاں غلط کیا, ٹھیک ہے, اس پہ اگر سزائیں اس وقت مل جاتی تو ان, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جانی چاہیے, آئی ایم اگری, ان کے خلاف یہ ہونا چاہیے ایکشن, ایسا نہیں ہو سکتا. لاسٹ کامنٹس, لاسٹ میرا ایک کامنٹس. اس میں کنسرن ہے کہ اگر تو یہ احتجاج وہ برطانیہ یا کسی اور ملک میں کرتے ہیں, وہ ممالک تو انہیں کچھ نہیں کہتے, فریڈم آف اسپیچ کا صرف پاکستان کو پرابلم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے. لاسٹلی چلیں اس کو چھوڑیں, اب لاسٹلی گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے اگینسٹ گورنمنٹ, کامیاب ہو پائے گا؟ فضل الرحمان صاحب دوبارہ گیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں ہوگا, یہ کوئی احتجاج نہیں کریں گے, اب نہ کوئی احتجاج ہوگا نہ ریلی ہوگی. جیسے ثوابی میں جلسہ ہوا ایسے ہی جلسے ہوں گے, یہ میڈیا میں رہنے کے لیے خبریں ہوں گی, اپنے جو کراؤڈ ہے, اپنے جو لوگ ہیں ان کو چارج کرنے کے لیے یہ تمام جلسے, چھوٹی موٹی ریلیاں, مثلا ثوابی میں نکل آئی, ادھر سے پشاور میں نکل آئی, یہ ہوگا. باقی کوئی گرینڈ اپوزیشن یہ بنتی رہیں گی. گورنمنٹ نے پورے 5 سال کرنے ہیں, یہ پورے 5 سال کریں گے, اور نیکسٹ الیکشن بھی اپنے ٹائم پہ ہوں گے. اور اپوزیشن جو ہے اب آپ کو ڈی چوک یا اسلام آباد کے ارد گرد یا اٹک پل کراس کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. جی سلمان صاحب, اپوزیشن تو ڈی چوک پہ نہیں آئے گی, یہ حکومت اٹھ کے کبھی ڈی جی خان پہنچ جاتی ہے, کبھی نارووال پہنچ جاتی ہے, تو ان کو کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ جلسے کریں جا کے اور عوامی حمایت حاصل کریں؟ یہ تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری, میں شاہد قریشی کو کراس کروں گا کیونکہ میرے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ جو اچکزئی صاحب ہیں وہ ان کا بڑا سینٹرل کردار ہے اس ہونے والے لانگ مارچ کا ممکنہ طور پہ, جس کی پلاننگ چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ایگری کیا جا رہا ہے اس کے اوپر, اور آن بورڈ ہوں کیا پتہ. تو صرف یہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ نہیں ہوگا, اس بار جو تمام متحدہ اپوزیشن ہے وہ مل کر ایک ایفرٹ کرے گی, جسے ایک ڈیموکریٹک ایفرٹ کہہ لیں. ایک طرف وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں, گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ یہ شر پسند ہیں, اور یہ جو چند شر پسند ہیں ان کو کچل دو, یہ وہ سب, یہ جو بیانیہ ہے وہ تو ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو کرتے ہیں پورٹرے, بٹ دس از گونا ہیپن. ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد ایک بگ شو جو ہے وہ. اچھا, ایک فائنل کویسچن آپ سے, فضل الرحمان از اے ویری گڈ پولیٹیشین, دوبارہ گیم کریں گے وہ؟ کون سی گیم؟ مطلب جو پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے. آپ نے جواب خود ہی دے دیا نا, آپ نے جواب خود ہی دے دیا کہ ہی از اے گڈ پولیٹیشین. ہی از اے ویری گڈ پولیٹیشین ہے تو پالیٹکس کھیلے گا اپنی. حلوہ بہت اچھا کہا. تھینک یو سلمان اینڈ تھینک یو شاہد بھائی. خواتین و حضرات, یہ ہے آج کی ایپیسوڈ رپورٹرز آن لائن. امید کریں گے آپ کو اچھا لگے گا. اپنے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے, اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں سلمان بھائی سے, مجھ سے یا شاہد بھائی سے, تو آپ نے کامنٹس میں یا ان باکس میں ہمیں ضرور بتانا. اپنا خیال رکھیں اور پاکستان زندہ باد.